من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، آئینہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ آئینہ جس پر دھول نہیں ہوتی، وہ بڑا شفاف آئینہ ہوتا ہے۔ اس کو جب ہم سورج کے سامنے رکھ دیں تو سورج کی روشنی اس کی کرنیں ہے اس سے ٹکرائیں گی، ٹکرائے کہ وہ آئینہ چمک لگے گا۔ یہ آئینہ وہ ایک مومن انسان ہے، چمکتا ہوا آئینہ۔ یہ مومن انسان ہے جس کے دل کا آئینہ بالکل چمکتا ہے، صاف ہے، شفاف ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی انوار کی کرنیں سے ٹکرا رہی ہیں، حق کی کرنیں سے ٹکرا رہی ہیں، اور اس کرنوں سے اس کا دل روشن اور منور و تابہ ہے۔ اسی طرح ایک وہ آئینہ بھی ہے جس پر دھول اٹی پڑی ہے، اس پر سب چڑھا ہوا ہے۔ یہ آئینہ کون لوگ ہیں؟ یہ آئینہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ سے دور ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اگر آئینے کے آگے یہ سم ہے، دھول اٹی پڑی ہے، سامنے خورشید تباہ ہے، جل رہا ہے، مگر اس کے آگے سب سے رکاوٹ جیسے اس کے آگے آئے گی، وہ اس کی سام پر دھول پڑی ہوئی ہے، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی۔ تو جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ سے دور ہیں، ان کی مثال اس آئینے جیسی ہے جس پر دھول پڑی ہوئی ہے۔ وہ دھول پڑے ہوئے آئینے سے کبھی یہ سورج کی کرنیں کبھی نہیں ٹکراتی اور وہ ہمیشہ اس سے دور رہتی ہیں۔ اسی طرح جو انسان بنا ہے، اگر وہ دیکھتا سورج کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو سب کچھ نظر آئے گا۔ ایک بندہ نابینا ہے، اندھا ہے، وہ جب سورج کی طرف دیکھے گا تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر کا، اس کی آنکھوں کا نور وہ مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ ایک انسان کا آنکھوں کا نور زندہ ہے، اس کو سورج نظر آ رہا ہے، اور دوسرے انسان کے آنکھوں کا نور مر چکا ہے، بجھ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اس کے ختم ہونے کی وجہ سے اس کو سورج نظر نہیں آ رہا۔ تو مومن ایک روشن اور صاف و شفاف آئینہ ہے، جبکہ دوسرے لوگوں سے ہیں جو اللہ تبارک سے دور ہیں، وہ ایک دھندلے ہوئے آئینے ہیں، ایک سات بلود آئینے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کے سے یہ میل اتار دے۔ اس لیے قرآن پاک میں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ہاں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ، ہاں دل اندھے ہوتے ہیں، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہی دل جو کہ انسان کے سینوں میں ہے۔ اگر یہ دل ہمارے بنا ہو جائے تو ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اگر یہ دل کے آئینے ہمارے یہ ان سے دھول اور زم چلا جائے تو ہم ایک اچھے معرفت والے انسان بن سکتے ہیں۔ اگر انہی پر یہ دھول پڑ جائے، انہی پہ زم پڑ جائے، یہ دل زم بلود ہو جائے، یہ سب سے بڑی تباہی ہے۔ تو انسان کے پاس اگر دل پر زم چڑھا ہوا ہے، دل زم بلود ہے، اس کے پاس دنیا بھی آ گئی ہے، دولت بھی آ گئی ہے، تو دوستو وہ انسان دولت و دنیا کی وجہ سے وہ کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا مقبول انسان نہیں بن سکتا۔ مقبول انسان وہی بنے گا جس کے دل کا آئینہ صاف و شفاف ہوگا۔ اس کے پاس دولت نہیں بھی ہے، اس کے پاس دنیا نہیں بھی ہے، وہ پھر بھی بادشاہ ہے، پھر بھی بے نیاز ہے، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ والا ہے۔ اور جس انسان کا اللہ تبارک تعالیٰ ہو جائے، اس سے بڑا کون سا انسان دولت مند ہو سکتا ہے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، سلطان ابو الغزنوی ایک بہت بڑے یہ عادل بادشاہ بھی تھے اور وہ اہل معرفت بھی تھے۔ یہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اکثر حاضری دیا کرتے تھے، ان سے یہ نصیحت کی باتیں بھی سنا کرتے تھے، ان سے بہت ان کو محبت تھی اور بطور خادم پیش ہوا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ سلطان ابو الغزنوی نے اپنا ذاتی مال جو کہ مال غنیمت تھا، ایک وسیع و عریض میدان میں اس کو پھیلوا دیا۔ جب وہ پھیل گیا تو سلطان ابو الغزنوی نے آپ نے رعایا کو بلایا، لوگ کافی جمع ہو گئے۔ سلطان ابو الغزنوی نے ان سے کہا کہ تم ایسے کرو کہ جس شخص کی بقدر ضرورت جو چیز ہے وہ آپ نے اٹھا لے، آپ نے کام لے جائے۔ تو کافی لوگ آئے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جس کی پسند کی جو چیز تھی انہوں نے اٹھا لی۔ مگر سلطان ابو الغزنوی کا خاص دوست اور اس کا ساتھ خاص غلام جو کہ اس کے ساتھ بہت محبت رکھتا تھا، جس کا نام ایاس تھا، جس کی محبت کی داستانوں سے کتابیں بڑی ہیں، جیسے کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز،
نہ رہا کوئی بندہ، نہ کوئی رہا بندہ نواز. تو بندہ نواز غلام حضوی تھے، تو ایاز وہ ان کا غلام تھا. تو اس وقت ایاز نے سے کوئی چیز نہ اٹھائی، کوئی چیز نہیں لائی. تو سلطان حضوی نے اس سے سوال کیا کہ ہر انسان کو میں نے کھلی اجازت دی ہے، تجھے بھی اس کھلی اجازت دی تھی کہ جو چیز تمہاری ضرورت کے بقد ہے، تمہاری ضرورت ہے، تم اٹھا لو. تم نے کوئی چیز کیوں نہیں اٹھائی؟ تو سلطان حضوی کا جو غلام تھا اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا بادشاہ، ان لوگوں کو دنیا سے محبت تھی، ان کو اپنی ضروریات کا پتہ تھا، وہ اپنی ضروریات کسی لے کے چلے گئے. مجھے صرف تیری ضرورت ہے، میں تجھ سے ہی محبت کرتا ہوں، میری محبوب چیز ہے بھی تو، میرا منتخب دین ما سب کچھ تو ہے. تو اس وقت سلطان حضوی ایاز کے اس جواب پر بہت خوش ہوئے اور انہوں سے بہت شاباش دی، اور اس دن سے ایاز سلطان حضوی کے اور بھی قریب ہو گئے. دوستوں اور بھائیوں، اگر ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو یہ سمجھے کہ ہم جیسا کوئی امیر نہیں ہے. اگر ہم اس سے دور ہیں تو ہم جیسا کوئی غریب نہیں ہے، ہم سے جیسے کوئی محتاج، اندھا اور بے کس اور بے بس انسان کوئی نہیں ہے. اگر ہمارا اللہ اس کا رسول نہیں ہے تو ہم بہت غریب اور قابل رحم انسان ہیں.